وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلق والعبد عبد وهو الله رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم حضرات سامعین کرام بزرگان دین، اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو اتنے زیادہ مسائل اور اتنے زیادہ علمی ہے کہ اگر ہم صرف یہ جمعے کے تھوڑے سے وقت کے اندر ان کو گننا شروع کریں تو شاید ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہوگا۔ مسائل، مشکلات، حوادثات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر صرف ان کو گنیں اور عوام کی صرف ان کی طرف توجہ کریں تو بھی ہمارے پاس ٹائم کم پڑ سکتا ہے۔ اس وجہ سے آج کے یہ تھوڑے سے وقت کے اندر دو باتوں کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ دونوں واقعات، دونوں چیزیں میڈیا میں بہت زیادہ مشہور ہیں ان دنوں کے اندر۔ پہلی خبر، چند دنوں سے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کے اندر سرکاری سکولوں کے اساتذہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، بیچارے کہیں جلوس نکال رہے ہیں، کہیں ریلیاں نکال رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، ان کے اوپر پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج، کہیں پکڑا جا رہا ہے، کہیں گرفتار کیا جا رہا ہے، کہیں منہ کے اوپر تھپڑ مارے جا رہے ہیں۔ ابھی کل کا واقعہ، اسی شہر کے اندر پولیس کے افسر نے اساتذہ کے منہ کے اوپر تھپڑ مارے، اسی شہر کے اندر کل دوپہر کا واقعہ۔ ایک تو اس بات کے اوپر آپ حضرات کی تھوڑی سی توجہ دلانا چاہوں گا کہ کیا معاشرے کے اندر اساتذہ کی عزت یہی ہے؟ معاشرے کے اندر اساتذہ کے ساتھ یوں ہی کیا جاتا رہے گا، یا پہلے اساتذہ کی عزت کہاں تک تھی اور آج ہم کہاں نیچے جا چکے؟ اور دوسری بات، فلسطین کے اندر ہونے والے مظالم، ہونے والی قتل و غارت، ہونے والا ظلم، بھوک، پیاس، سردی، اور ان سب کے باوجود عالم اسلام کی خاموشی، اس کے اندر ہمارا کردار کہاں تک ہونا چاہیے اور اب تک ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ محض ہم نے لفظوں کے ساتھ
ہم نے ان کا ساتھ دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ مسلمانوں کے لیے صرف لفظوں کے اندر کھڑا ہو جانا کافی ہے یا کوئی کردار ادا کرنا چاہیے تھا؟ ابھی تک تو تمام اسلامی ممالک جو 56 ہے، 57 ہے یا 58 ہے، کسی کی طرف سے کوئی بھی مضبوط رد عمل سامنے نہیں آیا۔ بس 2 4 6 ملک ایسے ہیں کہ جنہوں نے الفاظ کے اندر جو نہ بیان کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ظلم ہے، یہ کردار کشی ہے، یہ انسانیت کے اوپر مظالم ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اتنا زیادہ ان کے اوپر ظلم کریں۔ سب سے پہلی بات، اساتذہ کے ساتھ صوبہ پنجاب کے اندر جو کچھ ہوا گزشتہ چند ہفتوں سے یا چند دنوں سے، آپ حضرات نے وہ دیکھا، وہ سنا، وہ پڑھا۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن ہم سے ایک بات کرتا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے ایسے پیدا کیا تھا کہ تمہیں کسی بھی چیز کا علم نہیں تھا۔ ہم بالکل جاہل تھے، ہم بالکل ناواقف تھے، ہم بالکل ان پڑھ تھے، ہمیں کسی بھی چیز کا پتہ نہیں تھا۔ یہ انسان ہے، انسان کی تخلیق کو جب اللہ نے بیان کیا تو فرمایا تمہیں کسی بھی چیز کا علم اور کسی بھی چیز کا پتہ نہیں تھا۔ انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات کی جب تخلیق کو اللہ نے بیان کیا نا، کہا کہ وہ سارا کچھ پڑھ کر آئے تھے۔ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کو دنیا میں بھیجا تو میں نے ان کو مکمل تعلیم دے کر بھیجا تھا، اور جب انسان کی باری آئی تو انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ جب میں نے تمہیں پیدا کیا تو تمہیں کسی بھی چیز کا علم نہیں تھا۔ یہی تو وجہ ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو انسان کو کسی چیز کا نہیں پتہ نہیں کہ یہ چیز میرے استعمال کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ عام انسان حضرت موسیٰ، فرعون جب امتحان لینے لگا تھا نا تو اس نے 2 تھال سامنے کیے، ایک کے اندر انگارے اور ایک کے اندر جواہرات اس نے رکھے، تو حضرت موسیٰ نے انگارہ اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا، انگارہ اٹھایا منہ میں ڈال لیا، جس کی وجہ سے زبان جل گئی اور زبان کے اندر لکنت پیدا ہو گئی۔ تو یہ انسان ہے، اس کو کسی بھی چیز کا پتہ نہیں ہے کہ یہ میرے استعمال کے لائق ہے یا نہیں ہے، یہ مجھے فائدہ دے گی یا یہ چیز مجھے نقصان دے گی، یہ میرا اپنا ہے یا پرایا ہے، انسان نہیں جانتا۔ لیکن دوسری طرف جانور ہے، شیر کا بچہ ہے، 2-3 گھنٹوں کا ہے، آپ اس کے سامنے گھاس رکھیں وہ بھوکا مر جائے گا لیکن منہ نہیں لگائے گا، کھائے گا نہیں۔ اس کو کس نے بتایا کہ گھاس تیری خوراک نہیں ہے؟ دوسری طرف بکری کا بچہ ہے، صرف 2-4 گھنٹوں کا ہے، آپ اس کے سامنے تازہ گوشت رکھیے، وہ بھوکا مر تو سکتا ہے لیکن منہ تک نہیں لگائے گا گوشت کو۔ اس کو کس نے بتایا کہ یہ گوشت میری خوراک نہیں ہے؟ بھینس کا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، 2-4 گھنٹے ہوئے ہیں، وہ جا کر خود دودھ تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے اپنی ماں کے پاس جا کر۔ اس کو کس نے بتلایا کہ دودھ تو نے خود تلاش کرنا ہے؟ اس کو کس نے بتلایا کہ تو اپنے دونوں جبڑے جب ملائے گا تو اندر سے دودھ آنا شروع ہو جائے گا؟ انسان کے بچے کو ان میں سے کسی بھی چیز کا علم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری پڑھی لکھی پیدا ہو رہی ہیں، ہمیں کسی کو پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کو سکھلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن انسان ان پڑھ پیدا ہوا، جاہل پیدا ہوا، انسان کو کسی بھی چیز کا علم نہیں ہے، اس نے جو کچھ سیکھا ہے وہ باہر آ کر سیکھا۔ اور
اور تعلیم یہ اللہ نے صرف انسان کو دی ہے، انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کو اللہ نے تعلیم اور علم سے نہیں نوازا۔ یہی تو وجہ آپ انسان کی زندگی کے اوپر غور کیجئے، حضرت آدم سے لے کر آج تک انسان کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی اور آج کہاں آ کر ٹھہر چکی ہے۔ جب انسان کی زندگی شروع ہوئی تھی تو بالکل سادہ سی زندگی ہے، خوراک کے اندر صرف 2-3 چیزیں ہیں، استعمال کے اندر صرف 2-3 چیزیں ہیں، یہی علم ہے، یہی تعلیم ہے جس کی وجہ سے انسان ترقی کرتا کرتا آج کہاں آ کھڑا ہوا ہے۔ ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ انسان نے کتنی زیادہ ترقی کی ہے۔ اس ترقی کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے علم، اس کے پیچھے تعلیم، اس کے پیچھے اساتذہ کی محنت ہے۔ اور جو جانور ہے، جو چرند پرند اڑنے والے ہیں، تیرنے والے ہیں، رینگنے والے ہیں، ہوا میں رہنے والے ہیں، زمین پر، زمین کے نیچے، سمندر میں، مٹی میں، ان کی زندگی جہاں پہلے دن تھی آج بھی وہیں کھڑی ہے، اس کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی فرق نہیں آیا۔ جس وقت اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا شروع سے، اس وقت جو ان کی خوراک تھی، جو ان کا رہنا تھا، سہنا تھا، جو ان کے معمولات اس وقت تھے، آج بھی وہیں پر ہیں۔ اس کے اندر تھوڑا سا بھی آپ حضرات کو فرق نظر نہیں آئے گا۔ لیکن انسان نے جو اتنی زیادہ ترقی کی ہے، انسان کی زندگی کے اندر جو اتنا زیادہ بدلاؤ آیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے بھلا؟ اس کے پیچھے انسان کی تعلیم ہے، اس کے پیچھے انسان کا علم ہے، اس کے پیچھے اساتذہ کی تعلیم ہے۔ یاد رکھنا، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو بالکل جاہل ہے، بالکل ان پڑھ ہے، کسی بھی چیز کا اس کو علم اور کسی بھی چیز کا اس کو پتہ نہیں ہے۔ اب علم حاصل کرنا ہے تو علم آئے گا کیسے؟ اللہ نے اس کے 3 ذریعے بنائے۔ علم کے اللہ نے 3 ذریعے بنائے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا ذریعہ کہ اللہ خود ہر آدمی کے اندر ایک چیز فٹ کر دیتا ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے خود علم حاصل کرتا رہتا ہے۔ رنگوں کی تمیز اللہ نے خود انسان کے اندر رکھ دی ہے۔ یہ چیز میٹھی ہے یا کڑوی ہے، یہ ہمیں زبان بتلا دے گی۔ یہ آواز اچھی ہے یا بری ہے، ہمیں کان سن کر بتلا دیں گے۔ یہ چیز سخت ہے، نرم ہے، کھردری ہے، ہاتھوں کے ساتھ جب ہم ٹچ کریں گے تو ہاتھ ہمیں بتلا دیں گے۔ تو علم کا ایک سسٹم اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہوا ہے۔ انسان دیکھتا جاتا ہے، کھاتا جاتا ہے، چھوتا جاتا ہے، سنتا جاتا ہے، تو انسان کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ یہ چیز کیسی ہے۔ جہاں پر ان چیزوں کی انتہا ہو جاتی ہے، کھانے سے ہمیں پتہ نہ چلے، سونگھنے سے ہمیں پتہ نہ چلے، دیکھنے سے ہمیں پتہ نہ چلے، تو پھر علم کا دوسرا ذریعہ، علم کا دوسرا سیٹ اپ اللہ نے بنایا ہے درس و تدریس، تعلیم و تعلم، سکول، کالج، یونیورسٹیاں، مدارس۔ پھر آدمی جب اپنے اندر جو اللہ نے سسٹم رکھا تھا جب یہ ختم ہوتا ہے تو پھر انسان آگے بڑھتا ہے، جا کر سکول کے اندر علم حاصل کرتا ہے، جا کر مدرسے کے اندر علم حاصل کرتا ہے، اساتذہ کے سامنے 2 زانوں ہو کر بیٹھ کر وہاں سے علم حاصل کرتا ہے۔ اور جہاں پر اساتذہ کی انتہا ہو جائے، جہاں پر دنیاوی علم ختم ہو جائیں، پھر آگے اللہ نے ایک تیسرا سسٹم رکھا ہے، وہ ہے وحی کا علم، وہ ہے انبیاء سے علم حاصل کرنا، کہ جہاں پر انسان کے اپنے حواس نہ بتلا سکے، جہاں پر اساتذہ ہمیں نہ بتلا سکیں، وہاں پر ایک تیسرا سسٹم حرکت میں آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ براہ راست خود حضرات انبیاء کو علم سکھلاتے ہیں، اور انبیاء پھر آگے اپنی امتوں تک اس علم کو منتقل کرتے ہیں۔ تو اساتذہ کا کردار معاشرے کے اندر سب سے خوبصورت اور سب سے مہنگا ترین کردار ہے، کہ ایک ان پڑھ بچے کو،
ایک جاہل بچے کو، ایک دیہاتی بچے کو جس کو الف اور با کے درمیان فرق معلوم نہیں ہے، جو 1 اور 2 کے درمیان فرق نہیں کر سکتا، یہی اساتذہ کی محنت ہی تو ہے، یہی حضرات اساتذہ ہی تو ہیں کہ جو بچے کو یہاں سے اٹھاتے ہیں اور 20ویں 24ویں گریڈ تک پہنچا کر اس کو افسر بنا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ اس کے قلم کی ایک حرکت کے ساتھ، اس کے قلم کی ایک جنبش کے ساتھ پورا ملک اور پورے ملک کا سسٹم حرکت میں آ جاتا ہے۔ یہ حضرات اساتذہ کی محنت ہے، یہ اساتذہ کی محنت ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کی بدقسمتی دیکھیے کہ جو اساتذہ قوم اور معاشرے کے معمار ہوتے ہیں، جنہوں نے معاشرے کو تشکیل دینا ہوتا ہے، آج ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، آج ان کے اوپر لاٹھی چارج ہو رہا ہے، آج ان کے اوپر ہم آنسو گیس پھینک رہے ہیں۔ اشفاق احمد بڑے مشہور ڈرامہ رائٹر ہیں، وہ شروع کے اندر ان کی زندگی پاکستان میں گزری تھی، پھر آخر کے اندر وہ اٹلی میں چلے گئے تھے، وہ پروفیسر ہوتے تھے پاکستان کے اندر بھی، پھر جب اٹلی کے اندر وہ گئے تو وہاں پر بھی اللہ نے ان کو یہی نوکری دے دی، وہاں پر بھی وہ پروفیسر تھے، انگلش کے یونیورسٹی کالجوں کے اندر جا کر وہ لیکچر دیا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سڑک کے اوپر اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں تو میں نے اشارہ توڑ دیا، میں نے ان کے رول کی خلاف ورزی کی ہے، میں نے اشارہ توڑا، میرا چلان ہو گیا۔ تو چلان ہونے کے بعد مجھے کہا گیا کہ آپ نے بینک کے اندر جا کر یہ چلان پے کرنا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ مصروفیت کی وجہ سے میں بینک جا نہیں سکا، مصروفیت کی وجہ سے میں بینک جا نہیں سکا، تو میرے اوپر پرچہ کٹ گیا، پولیس آ گئی، مجھے گرفتار کیا گیا، مجھے عدالت میں پیش کیا گیا۔ تو قاضی جج اس نے جب مجھ سے بات کی تو مجھے کہا جی آپ کا یہ جرم ہے، آپ کا چلان کٹا ہے، فلاں تاریخ آپ کی تھی کہ آپ نے اپنا چلان پے کرنا تھا، ابھی تک آپ نے کیا نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اشفاق احمد فرمانے لگے کہ میں نے جج سے کہا، میں نے قاضی صاحب سے کہا کہ مصروفیت کے باعث میں اپنا چلان پے نہیں کر سکا، میں ڈبل جرمانہ دے دیتا ہوں، ایک جو میرا اصل چلان ہے میں وہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ایک جو میں نے وقت پر ادا نہیں کیا میں اس کا بھی جرمانہ ادا کرنے کو تیار ہوں۔ تو قاضی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کرتے کیا ہیں، آپ کی مصروفیت کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں ٹیچر ہوں، میں لیکچرار ہوں، میں اسکول اور کالج کے اندر جا کر لیکچر دیتا ہوں۔ تو قاضی فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور میرے سامنے یوں ہاتھ باندھے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ ٹیچر ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ استاذ ہیں، ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ لیکچرار ہیں، ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں، اساتذہ کے ساتھ ہم یوں نہیں کیا کرتے۔ پورا وہاں جو پورا عملہ تھا سب نے مجھ سے معذرت کی اور مجھے میری گاڑی تک چھوڑنے آئے، میرا چلان بھی انہوں نے معاف کیا اور کہنے لگے کہ ہم اساتذہ کے ساتھ یوں رویہ نہیں رکھتے۔ اساتذہ قوم کے معمار ہیں، اساتذہ معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ تو اشفاق احمد یہ واقعہ لکھنے کے بعد رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اس دن پتہ چلا کہ مغرب نے اتنی ترقی کیوں کی، مجھے اس دن پتہ چلا کہ مغرب نے اتنی ترقی کیوں کی ہے۔ بے شک ان کے اندر بے شمار برائیاں ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ خطائیں ہیں، کیونکہ وہ وحی سے ناآشنا ہیں، وہ وحی سے بہت دور ہے۔ کاش کہ مغرب وحی سیکھ لے، کاش کہ مغرب وحی کا علم حاصل کر لے، اس کی ترقی کو کوئی پھر پہنچ بھی نہیں سکتا۔ پہنچ تو ہم آج بھی نہیں سکتے مغرب کی ترقی کو، لیکن پھر بھی اگر ہم اس کے کردار کے اوپر کہیں انگلی رکھتے ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مغرب کے پاس وحی کا علم نہیں ہے۔ کاش کہ مغرب وحی کا علم سیکھ لیتا تو پھر دنیا کے اندر کوئی بھی اس کی ترقی کو نہ پہنچ سکتا۔ اساتذہ کے ساتھ عزت یوں کی جاتی ہے۔ علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال شاعر مشرق جن کو کہا جاتا ہے، اگرچہ ان کو شاعر مشرق کہنا ان کی توہین ہے، وہ صرف مشرق کے شاعر نہیں ہیں، وہ پوری دنیا کا شاعر ہے، پوری دنیا نے اس کو شاعر مانا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال حکیم الامت، ہندوستان کی متحدہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم ڈاکٹر صاحب کو، ہم علامہ
علامہ اقبال کو نا سر کا خطاب دینا چاہتے ہیں کہ ان کی کارکردگی کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے معاشرے کو جو انہوں نے درس اور تدریس کی ہے، معاشرے کے اوپر جو انہوں نے محنت کی ہے، بچوں کی جو انہوں نے صحیح رہنمائی کی ہے، اس کا انعام دیتے ہوئے ہندوستانی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کو سر کا ٹائٹل دینا چاہتے ہیں، سر کا خطاب دینا چاہتے ہیں انٹرنیشنل اوپر والی سطح پر۔ تو حکومت نے اپنے پاس طلب کیا، کہا جی فلاں تاریخ، فلاں ٹائم، فلاں جگہ پر ایک آپ کے اعزاز کے اندر ایک مجلس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، آپ وہاں تشریف لائیے، آپ کو حکومت کی طرف سے، آپ کو سرکار کی طرف سے سر کا ٹائٹل ملنے والا ہے، آپ کو سر کا خطاب ملنے والا ہے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیے۔ تو علامہ اقبال نے کہا جی میں سر کا خطاب نہیں لوں گا۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں سر کا خطاب نہیں لوں گا۔ وہ حکومت بڑی حیران ہوئی کہ کیا وجہ، لوگ تو ترستے ہیں اس ٹائٹل کو، لوگ تو ترستے ہیں اس خطاب کو کہ حکومت اور سرکار کی طرف سے ہمیں سر کا خطاب اور ٹائٹل ملے۔ تو علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ علامہ اقبال فرمانے لگے کہ پہلے میرے استاذ مولوی میر حسن، ایک گمنام شخصیت، علامہ اقبال کہنے لگے میں نے صرف ان سے فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھی ہیں، میری خواہش ہے، میری آرزو ہے، میری شرط ہے کہ تم پہلے میرے استاذ مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا ٹائٹل دو، شمس العلماء کا ٹائٹل دو، پہلے میرے استاد کو شمس العلماء کا لقب دو، ٹائٹل دو، خطاب دو، پھر علامہ اقبال آ کر سر کا خطاب قبول کرے گا، وگرنہ میں سر کا خطاب لینے کو تیار نہیں ہوں۔ تو وہ جو گورنر تھا نا، اس نے کہا اقبال آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، آپ نے کتابیں لکھی ہیں، آپ نے نظریات پیش کیے ہیں، آپ نے افکار پیش کیے ہیں، آپ نے شعر و شاعری کے ساتھ لوگوں کی جس لیول کی تربیت کی ہے، نوجوان نسل کو جیسی تعلیم دی ہے، آپ کے استاد نے وہ نہیں کیا، ہم آپ کے استاد کو نہیں دے سکتے، آپ کے استاد ہماری ان شرائط پر پورے نہیں اترتے کہ جن شرطوں کے ساتھ حکومت کی طرف سے یہ ٹائٹل اور یہ خطاب دیا جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے خوبصورت جواب دیا۔ علامہ اقبال کہنے لگے آپ کیا کہتے ہیں کہ میرے استاد کے کوئی نظریات نہیں ہیں، میرے استاد کے کوئی افکار نہیں ہیں، میرے استاد نے کوئی چیز تحریر نہیں کی، ایسی بات نہیں ہے، تم بھول رہے ہو، میرے استاد نے علامہ اقبال کو تحریر کی ہے، میرے استاد نے علامہ اقبال کو پیدا کیا۔ اگر مولوی میر حسن نہ ہوتا تو شاید آج میں بھی ایک گمنام شخص ہوتا، جیسے ہندوستان کے اندر کروڑوں لوگ موجود ہیں، تم کسی کو بھی یہ ٹائٹل دینے کو تیار نہیں ہو۔ اگر آج میرے پیچھے مولوی میر حسن کی محنت نہ ہوتی تو شاید آج میں کسی گلی کے اندر کھڑا ہو کر کوئی عام سی چیز فروخت کر رہا ہوتا۔ اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو میرے پیچھے میرے استاذ کی محنت، میرے پیچھے میرے استاذ کی محنت اور توجہ ہے، اس نے محنت کی ہے۔ تو آج علامہ اقبال، آج ایک عام شخص اقبال سے علامہ اقبال بنا ہے، آج وہ شاعر مشرق بنا ہے، آج وہ حکیم الامت بنا ہے، آج اس کے پاس اتنے القابات ہیں، اس کے پیچھے مولوی میر حسن کی محنت ہے۔ اگر اس کو تم شمس العلماء کا ٹائٹل دے سکتے ہو تو اقبال سر کا ٹائٹل لینے کو تیار ہے۔ اگر تم میرے استاذ کو یہ لقب نہیں دو گے تو میں یہ لقب قبول نہیں کروں گا۔ اساتذہ کا کردار یہ تھا، اساتذہ کا ادب یہ تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، بڑے مشہور بادشاہوں میں سے گزرے ہیں، خلفاء بنو امیہ میں سے ہیں۔ ان کے دو بیٹے تھے، امین اور مامون۔
امین اور مامون، انہوں نے امام مالک کو خط لکھا، کہا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، آپ ان کو میرے گھر میں آ کر پڑھا دیا کریں۔ تو امام مالک فرمانے لگے نہیں، میری عادت نہیں ہے، میں گھروں میں جا کر پڑھایا نہیں کرتا۔ تو ہارون الرشید نے کہا اچھا چلے ایسے کر لے کہ میں آپ کے پاس ان کو پڑھنے بھیجوں گا، لیکن آپ ان کی نشست الگ رکھیں، آپ ان کا کمرہ الگ رکھیں، آپ ان کی درسگاہ الگ رکھیں، عام بچوں کے ساتھ مل بیٹھ کر یہ پڑھنے کو تیار نہیں ہوں گے، یہ شہزادے ہیں، یہ بادشاہ وقت کے بیٹے ہیں۔ تو امام مالک نے جواب دیا، حدیث پڑھاتے ہوئے طلباء کے درمیان میں نے کبھی تمیز نہیں کی، جہاں ایک غریب فقیر بیکاری کا بچہ بیٹھے گا وہیں خلیفہ ہارون الرشید کا بیٹا بھی وہیں بیٹھے گا، میں الگ سے نشست لگانے کو تیار نہیں ہوں۔ ہارون الرشید نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے بیٹوں کو بیچتا ہوں، بادشاہ وقت کے بیٹے ہیں۔ خلفائے بنو امیہ کے اندر ہارون الرشید کا جو قد ہے آپ حضرات جانتے ہیں، 3 بر اعظموں کے اوپر اس کی حکومت تھی ہارون الرشید کی۔ بیٹوں کو پڑھنے بھیج دیا۔ ایک دفعہ ہارون دیکھنے گیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میرے بیٹے کیسا پڑھتے ہیں، میں جا کر استاد سے پوچھوں تو صحیح کہ میرے بیٹے کس لیول کے ہیں۔ تو جب بادشاہ صاحب گئے، جب ہارون الرشید گیا دربار کے اندر تو جا کر دیکھا کہ جو بڑا بیٹا امین وہ امام مالک کو وضو کروا رہا ہے، لوٹے کے اندر پانی ہے تو وہ پانی پاؤں کے اوپر ڈال رہا ہے، امام مالک ہاتھ کے ساتھ اپنا پاؤں صاف کر رہے ہیں، خود صاف کر رہے ہیں۔ تو ہارون الرشید نے اپنے امین بیٹے کو ڈانٹا، کہا کہ آپ کو تمیز نہیں ہے، اساتذہ کا ادب یوں کیا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا والد محترم پانی میں ڈال رہا ہوں، استاد خود اپنے پاؤں دھو رہے ہیں۔ تو ہارون نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، اس نے کہا کہ ادب یہ نہیں تھا، عزت یہ نہیں تھی، عزت یہ تھی کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ تو پانی ڈالتا اور بائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے استاد کے پاؤں خود صاف کرتا۔ تیرا استاد تیرے سامنے بیٹھ کر اپنے پاؤں خود کیوں دھو رہا ہے، اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے پاؤں خود کیوں صاف کر رہا ہے؟ ادب کا تقاضا یہ ہے، عزت کا تقاضا یہ ہے، احترام اور استاذ کی شان کا تقاضا یہ ہے کہ تو ایک ہاتھ کے ساتھ پانی ڈالتا اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ تو پاؤں صاف کرتا۔ تو جانتا نہیں ہے تیرے باپ سے زیادہ عزت تیرے استاد کی ہے، تیرا باپ وہ ہے جو تجھے آسمان سے نیچے زمین پر لایا تھا، اور تیرا استاد وہ ہے جو دوبارہ تجھے زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا سکتا ہے۔ اگر تو استاد کی عزت کرے گا، اگر تو استاد کا ادب اور استاد کا احترام کرے گا تو یہ تجھے دوبارہ مٹی سے اٹھا کر فرشتوں کے ساتھ جا کر ملانے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے۔ اساتذہ کی عزت اور اساتذہ کا احترام یوں کیا جاتا تھا معاشروں کے اندر۔ جن معاشروں نے ترقی کی ہے، جن معاشروں نے دنیا کی امامت کی ہے، ان کے پیچھے جہاں اور بے شمار وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان معاشروں نے اساتذہ کا احترام بہت زیادہ کیا ہے۔ ارسطو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 350 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ ارسطو بہت بڑا فلسفی تھا، بہت بڑا منطقی تھا، آپ بے شمار کتابوں کے اندر اس کا نام پڑھتے ہوں گے۔ آج بھی سائنس کے اندر، فلسفے کے اندر، میتھ کے اندر بہت سی جگہوں پر ارسطو کا نام ملتا ہے۔ ارسطو کے شاگرد تھے سکندر اعظم، پوری دنیا کو فتح کیا تھا سکندر اعظم کا ٹائٹل سب سے پہلے سکندر کو تاریخ نے دیا تھا کہ سب سے بڑا بادشاہ سکندر اعظم کا ٹائٹل سب سے پہلے جیتنے والے سکندر تھے۔ ارسطو استاد ہے، سکندر شاگرد ہیں۔ ایک دفعہ استاد اور شاگرد دونوں شکار کے لیے جنگل میں گئے تو شکار کرتے کرتے سامنے ایک ندی آئی تو پہلے ارسطو ندی کراس کرنے لگے، ندی کو پھلانگنے لگے۔ ارسطو استاد ہے تو جو شاگرد ہیں سکندر، انہوں نے کہا استاد محترم رک جائیے، ندی پہلے میں کراس کرتا ہوں۔ تو سکندر نے پہلے ندی کراس کی، چھلانگ لگائی، کودے،
دوسری طرف چلے گئے۔ بعد کے اندر جو استاد ہیں ارسطو، انہوں نے جو نا وہ ندی کو کراس کیا، چھلانگ لگائی، اس طرف چلے گئے۔ تو آگے جا کر جو استاد ہیں نا ارسطو، انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، کہا کہ بیٹے سکندر، ان کو بیٹے کہا کرتے تھے، کہ بیٹے تو نے بادشاہ ہونے کی وجہ سے مجھ سے پہلے ندی کراس کیا نا، کہ تو بادشاہ ہے، تو آگے رہنا چاہتا ہے۔ تو سکندر نے کہا استاد محترم نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو استادوں نے پوچھا، پھر ارسطو نے پوچھا پھر وجہ کیا ہے کہ پہلے ندی آپ نے کیوں کراس کی ہے؟ تو کہنے لگے اصل وجہ یہ ہے کہ فاصلہ زیادہ تھا، اگر آپ پہلے کراس کرتے تو گرنے کا خطرہ تھا، موت کا اندیشہ تھا۔ میں نے تجربے کے طور پر پہلے چھلانگ لگائی ہے، اگر میں کراس کر گیا تو آپ آ جانا، اگر میں ندی کے اندر گر کر مر گیا تو کوئی بات نہیں ہے، ارسطو پیچھے موجود ہوگا، وہ سینکڑوں سکندر دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، اور اگر ارسطو ہی فوت ہو گیا تو پھر سکندر کے پاس طاقت نہیں ہے کہ ارسطو دوبارہ پیدا کر سکے۔ اس وجہ سے میں نے پہلے چھلانگ لگائی ہے، اگر میں گر کے مر جاتا ہوں، میں ہلاک ہو جاتا ہوں، میں ڈوب جاتا ہوں، تو استاد موجود ہے پیچھے، وہ 20 سکندر بعد کے اندر پیدا کر لے گا۔ لیکن اگر ارسطو استاد ہی فوت ہو جاتا ہے تو پھر میرے پاس ایسی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ میں بعد کے اندر دوبارہ ارسطو کو کہیں سے لے کر آؤں۔ جن قوموں نے ترقی کی ہے ان کے اندر اساتذہ کا ادب یوں تھا۔ آج میرا معاشرہ جو گرتا چلا جا رہا ہے، میرا معاشرہ جو دن بدن دلدل کے اندر پھنستا چلا جا رہا ہے، اس کے پیچھے وجہ ایک نہیں ہے، اس کے پیچھے 20 وجہ ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے نے اساتذہ کی کردار کشی کی ہے، ہمارے معاشرے نے اساتذہ کے ساتھ وہ کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کو تو ہاتھوں پہ اٹھانا چاہیے تھا، ان کو تو پلکوں پہ اٹھانا چاہیے تھا، ان کے تو ایک اشارے کے اوپر پورے کا پورا ملک رک جانا چاہیے تھا کہ یہی وہ افراد ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کی بدولت ہمارے بچے ان پڑھ اور جاہل ہونے کے باوجود 20ویں اور 24ویں گریڈ کے جا کر افسر بن جاتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے آپ اساتذہ کی عزت کیجئے۔ یاد رکھنا اگر یہ طبقہ نہ رہا تو ہمارے بچے، ہماری قوم کے بچے، میرے معاشرے کے بچے 30 40 سال کے ہو جائیں گے لیکن وہ اپنا نام نہیں لکھ پائیں گے۔ آج جو اتنے بڑے افسر بنے بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے استاد کی محنت ہے، اس کے پیچھے اساتذہ کی لگن ہے، اس کے پیچھے اساتذہ کی تڑپ ہے۔ اگر یہ نہ رہا، اگر یہ طبقہ نہ رہا تو یاد رکھنا اس قوم اور اس ملک کو پھر دلدل سے کوئی بھی نہ نکال پائے گا۔ یہی ایک راستہ ہمارے پاس بچا ہے، ہم اس قوم کو دلدل سے نکال سکتے ہیں، ہم اس ملک کو ترقی کی راہ کے اوپر گامزن کر سکتے ہیں۔ وہ راستہ اساتذہ کا، وہ محنت اساتذہ کی ہے۔ اگر ہم نے اساتذہ کو عزت دی، ان کے مطالبات کو تسلیم کیا تو پھر زیادہ دور نہیں ہے، پھر زیادہ بعید نہیں ہے، میرا ملک ان راہوں سے نکل جائے گا، اس دلدل سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ لیکن اگر استاذوں کے ساتھ یہی ہوتا رہا تو پھر یاد رکھنا پھر آگے کہیں بھی اجالا نظر نہیں آ رہا، پھر آگے کہیں بھی روشنی نظر نہیں آ رہی، پھر اوپر دیکھو یا نیچے دیکھو، دائیں دیکھو یا بائیں دیکھو، آگے دیکھو یا پیچھے دیکھو، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے، ہر طرف دلدل ہی دلدل ہے۔ ایک ہی راستہ بچا ہے، ہم نے تمام حکمرانوں کو آزما لیا، ہم نے تمام پارٹیوں کو دیکھ لیا، کہیں سے بھی ہماری امیدیں پوری نہیں ہوئیں۔ آپ کی امیدیں پوری ہو سکتی ہیں، آپ اساتذہ کی عزت کیجئے، اساتذہ کا ادب کیجئے، اساتذہ کا احترام کیجئے، ان کو سلام
سلام کیجئے، ان کو ہمیشہ اپنا امام بنائیے، ان کو ہمیشہ ہر مجلس، ہر محفل اور ہر جگہ پر ان کو اونچی جگہ بٹھائیے، ان کو آگے اور سامنے لے کر آئیے۔ تو پھر چند دنوں کے اندر، چند سالوں نہیں، چند دنوں کے اندر میرا معاشرہ دوبارہ انہی راہوں کے اوپر گامزن ہو جائے گا جن راہوں کے اوپر ہم 400 یا 500 سال پہلے موجود تھے۔ یہ پہلی بات میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہے جو میرے معاشرے کے المیے آج کر چل رہے ہیں۔ دوسرا المیہ فلسطین کے اندر ہونے والا ظلم، فلسطین کے اندر ہونے والی زیادتیاں، فلسطین کے اندر ہونے والی شہادتیں اور قتل و غارت، ہم صرف زبانی یا کلامی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ابھی تک ہمارا کوئی کردار بھی سامنے نہیں آیا جو ان کو بتلا سکے، جو ان کو تسلی دے سکے، جو ان کو کہہ سکے کہ ہم مسلمان ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھنا آج ہمارا ایمان کمزور ہے، آج ہم موت سے ڈر گئے ہیں، ہمیں دنیا سے پیار، ہمیں اپنی زندگیوں سے پیار ہے۔ حضرت خنسہ کا واقعہ مجھے اس موقع پر یاد آتا ہے۔ حضرت عمر نے مسجد نبوی کے اندر آ کر خطبہ دیا، کہا کہ قادسیہ کا میدان ہے، دشمن کی تعداد ہم سے 4 گنا زیادہ ہے، دشمن ہمیں شکست دے سکتا ہے۔ میں اپنی ماؤں سے کہوں گا، میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، میں بیٹیوں سے کہوں گا کہ اپنے خامدوں کو بھیجیں، ماؤں سے کہوں گا کہ اپنے بیٹوں کو بھیجیں۔ حضرت خنسہ آئی، 4 بیٹے تھے، 4 نوجوان کڑیل بیٹے لا کر حضرت عمر کے ہاتھ میں ان کے ہاتھ تھمائے اور بیٹوں کو خطاب کر کے کہا کہ بیٹو یاد رکھنا کہ تم حلال پانی سے پیدا ہوئے ہو، میں نے تمہارے والد کے ساتھ کسی بھی قسم کی خیانت نہیں کی، میں نے تمہیں حلال دودھ پلایا، میرے دودھ کے اندر کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہیں تھی۔ یا شہید ہو کر واپس آنا یا فتح لے کر واپس آنا۔ اگر شہید ہو تو تیر اپنے سینے پر کھانا، پشت کے اوپر اگر تیر لگے تو مجھے رونا آئے گا تمہارے اوپر کہ میں نے تمہارے والد کے ساتھ خیانت نہیں کی تھی، میں نے تمہیں حلال خون سے جنم دیا تھا، حلال پانی سے تمہیں پیدا کیا تھا، میں نے تمہیں حلال دودھ پلایا تھا، کہیں بھی حرام کی ملاوٹ نہیں ہے۔ اسی دودھ کی میں لاج رکھنا چاہتی ہوں، اسی دودھ کا واسطہ دیتی ہوں کہ اگر تیر کھانا، خنجر کھانا، تلوار کے زخم کھانا تو سامنے کھا کر آنا، تمہارا خون تمہارے پاؤں کی انگلیوں کے اوپر گرے، ایڑیوں کے اوپر نہ گرے۔ ایڑیوں کے اوپر اگر خون گرا تو یہ بزدلی کی علامت ہوگی، ایڑیوں کے اوپر اگر خون گرا تو یہ شکست کی علامت ہوگی، ایڑیوں کے اوپر اگر خون گرا تو مجھے پتہ چلے گا کہ تم میدان جنگ کے اندر بھاگ گئے تھے، تم دشمن سے ڈر گئے تھے، تمہیں موت کا خوف تھا۔ یہ حضرت خنسہ ایک عورت ہے، ایمان ہے، قوت ہے، طاقت ہے۔ آج ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، اسلحہ تو ہے، ایمان نہیں ہے، ایٹم تو ہے لیکن قوت اور طاقت نہیں ہے۔ یاد رکھنا جنگیں کبھی بھی اسلحے کی وجہ سے نہیں لڑی جاتی۔ آپ ذرا اپنی تاریخ تو اٹھائیے، کسی جنگ کے اندر بھی ہمارے پاس اسلحہ زیادہ نہیں تھا۔ اگر کوئی چیز زیادہ تھی تو وہ ایمان تھا، اگر کوئی چیز زیادہ تھی تو وہ جرأت تھی، اگر کوئی چیز زیادہ تھی تو وہ شجاعت تھی۔ آج اسلحہ تو ہے، آج ایٹم تو ہے، آج فوج تو ہے، لیکن ایمان نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ احد کا دن میں باہر جا کر دیکھ رہی ہوں، جب مجاہدین واپس آ رہے ہیں احد کی جنگ لڑ کر، تو میں نے ایک عورت کو دیکھا، میں نے ایک خاتون کو دیکھا، اس نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا ہے اور اونٹ کی لگام اس کے پاس ہے اور اونٹ کے اوپر کوئی چیز لٹک رہی ہے۔ میں نے پوچھا بہنا کہاں سے آ رہی ہو اور کیا لے کر آ رہی ہو؟ کہا کہ میرے اونٹ کے اوپر 3 لاشیں ہیں، ایک میرے شوہر کا ہے، ایک میرے بیٹے کا ہے اور ایک میرے باپ کا ہے، یہ تینوں جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے ہیں۔ وہاں پر کفن اور دفن کا انتظام نہیں ہے، میں کفن اور دفن کے لیے ان کو مدینے کے اندر لا رہی ہوں تاکہ وہاں جا کر میں ان کا صحیح طریقے سے انتظام کر سکوں۔ حضرت ام قدامہ کا واقعہ اس موقع پر یاد آتا ہے، انہوں نے آ کر مدینے کے اندر آ کر ایک دفعہ خطبہ دیا، کہا کہ رومیوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے، رومیوں کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، اسلحہ تھوڑا ہے، افراد تھوڑے ہیں،
قوت تھوڑی ہے، شکست کا خطرہ ہے، میں سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جس کے پاس جو ہو سکے مسلمانوں کی آج مدد کیجئے۔ ام قدامہ فرماتے ہیں کہ میں یہ خطبہ دے کر، میں یہ بیان کرنے کے بعد میں واپس لوٹا تو مجھے پیچھے سے خاتون کی آواز آئی، میں پیچھے مڑا، ایک خاتون ایک کپڑے کے اندر کوئی چیز لپیٹ کر آ رہی ہے۔ میں نے جا کر پوچھا، جی اماں جان، جی اماں جان آپ نے آواز دی ہے؟ خاتون کہنے لگی، ہاں بیٹا میں نے آواز دی ہے۔ اس نے وہ کپڑا میرے ہاتھ میں تھمایا۔ میں نے پوچھا اس میں کیا چیز ہے؟ اس میں کیا چیز ہے؟ تو خاتون کہنے لگی بیٹا اس کے اندر میرے بال ہیں، بیٹا اس کے اندر میرے بال ہیں۔ میرا ایک شوہر تھا، میں وہ پہلے قربان کر چکی ہوں، میرا شوہر دنیا سے چلا گیا، وہ شہید ہو چکا ہے، گھر کے اندر اب کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلی ہوں، میرے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے کہ میں تیری مدد کر سکوں، لیکن تیرا خطبہ اور تیرا بیان سننے کے بعد میں نے اپنے سر کے بال کاٹے ہیں، جا کر اس کو کسی اونٹ کی نکیل اور کسی اونٹ کی رسی بنا دینا، تاکہ کل قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھے کہ کون کون اس جنگ کے اندر شریک تھا تو میرا بھی نام اس جنگ کے اندر آ جائے گا۔ میں خاتون ہوں، میں لڑ تو نہیں سکتی، بیٹا میرا ہے نہیں ہے، شوہر پہلے قربان کر چکی ہوں، اب میرے پاس بال بچے ہیں، گھر کے اندر دولت بھی نہیں ہے، میں اپنے بال بھی اسلام کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں۔ ایک وقت وہ تھا جب عورتوں کے اندر اتنی جرت، اتنا ایمان اور اتنی غیرت ہے، اور آج وہ وقت ہے 1.5 ارب مسلمان ہیں، ایٹم کے مالک ہیں، تیل کے مالک ہیں، دنیا کے خوبصورت خطوں کے مالک ہیں، لیکن اتنا زیادہ ظلم ہونے کے بعد صرف چند ممالک اور چند بڑے افراد کی طرف سے صرف زبانی کلامی اس کے بارے میں گفتگو کرنا اور اس کے بارے میں کہنا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یاد رکھنا یہ کفایت نہ کرے گا۔ کل قیامت والے دن خدا کا سامنا ہے، کل قیامت والے دن اس کے رسول کا سامنا ہے، کل قیامت والے دن صلاح الدین ایوبی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ جب اس نے حملہ کیا، جب عیسائیوں نے فلسطین ہم سے چھینا تو صلاح الدین ایوبی لینے کے لیے واپس آئے، مشیروں نے کہا کہ حضرت ابھی حملہ نہ کیجئے، پوری دنیا کے عیسائی اور یہودی ہمارے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی نے بڑا خوبصورت جملہ بولا، اس نے کہا یہی وقت ہے حملہ کرنے کا، یہ اکٹھے ہیں، میں سب کو شکست دوں گا، وگرنہ ایک ایک کو تلاش کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آج وہ سب اکٹھے ہو کر آئے ہیں، میں سب کو شکست دے کر دکھاؤں گا۔ صلاح الدین ایوبی بھی ہم سے ناراض ہوگا، اللہ کے نبی بھی ہم سے منہ موڑ لیں گے کہ میری امت کی بچیوں کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا رہے، ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، آپ نے نماز مختصر کر دی، 1.5 منٹ کے اندر نماز پڑھا کر فوراً خاتون سے کہا جا کر بچے کو دودھ پلائیے، بچہ بھوک کی وجہ سے بھلک رہا ہے۔ جس نبی نے بھوک کی وجہ سے اپنی نماز مختصر کی ہے، جب اس نبی کو پتہ چل رہا ہوگا کہ میرے امت کے بچوں اور بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی روح کو کتنا تکلیف پہنچی ہوگی۔ یاد رکھنا ہمارے پاس جواب نہیں ہے، اگر جواب ہے تو مطمئن ہو کر زندگی گزاریے، اور اگر نہیں ہے تو جواب تلاش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔